السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزانہ فضائل اعمال کی 10 منٹ تعلیم سننے کے لیے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بالکل بھی نہ بھولیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محدثین رحمۃ اللہ علیہ نے جو محنتیں احادیث کے ذکر کرنے میں ان کو پھیلانے میں کی ہیں، ان کا اتباع تو درکنار، ان کا شمار کرنا بھی مشکل ہے۔ خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ محدث زیادہ مشہور بھی نہیں ہیں۔ ان کے ایک شاگرد داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لوگ ابو حاتم رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے حافظہ کا ذکر کرتے ہیں، میں نے خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ سے زیادہ حافظ نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ ان کے پاس گیا، کہنے لگے کہ ان کتب میں سے جون سی دل چاہے اٹھا لو، میں سنا دوں گا۔ میں نے کتاب الاشربہ اٹھائی، وہ ہر باب کے آخر میں اول کی طرف پڑھتے گئے اور پوری کتاب سنا دی۔ ابو زرعہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو 10 لاکھ حدیث یاد تھی۔ اسحاق ابن رحمہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 1 لاکھ حدیثیں میں نے جمع کی ہیں اور 30,000 مجھے ازبر یاد ہیں۔ خفاف رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے 11,000 حدیثیں اپنی یاد سے ہمیں لکھوائی اور پھر ان کو نمبر وار سنایا، نہ کوئی حرف کم ہوا نہ زیادہ۔ ابو سعد اصبہانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ 16 سال کی عمر میں ابو نصر رحمۃ اللہ علیہ کے احادیث سننے کے لیے بغداد پہنچے۔ راستے میں ان کے انتقال کی خبر سنی، بے ساختہ رو پڑے، چیخیں نکل گئی کہ ان کی سند کہاں ملے گی، اتنا رنج کہ رونے میں چیخیں نکل جائیں۔ جب ہی ہو سکتا ہے جب کسی چیز کا عشق ہو جائے۔ ان کو مسلم شریف پوری حفظ یاد تھی اور حفظ ہی طلبہ کو لکھوایا کرتے تھے۔ 11 حج کیے، جب کھانا کھانے بیٹھتے تو آنکھوں میں آنسو بھر آتے۔ ابو عمر زریر رحمۃ اللہ علیہ پیدائشی نابینا تھے، مگر حفاظ حدیث میں شمار ہیں۔ علم فقہ، تاریخ، فرائض، حساب میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ ابو الحسین اصبہانی کو بخاری شریف اور مسلم شریف دونوں یاد تھی۔ بالخصوص بخاری شریف کا تو یہ حال تھا کہ جو کوئی سند پڑھتا اس کا متن یعنی حدیث پڑھتے تھے، اور جو متن پڑھتا اس کی سند پڑھ دیتے تھے۔ شیخ تقی الدین بعلبکی رحمۃ اللہ علیہ نے 4 مہینے میں مسلم شریف تمام حفظ کر لی تھی اور جمع بین الصحیحین کے بھی حافظ تھے۔ صاحب کرامات بزرگ تھے، قرآن پاک کے بھی حافظ تھے۔ کہتے ہیں کہ سورہ انعام ساری 1 دن میں حفظ کر لی تھی۔ ابن السنی امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے مشہور شاگرد ہیں، حدیث لکھنے میں اخیر تک مشغول رہے۔ ان کے صاحبزادے کہتے ہیں کہ میرے والد رحمۃ اللہ علیہ نے لکھتے لکھتے دوات میں قلم رکھا اور دونوں ہاتھ دعا کے واسطے اٹھائے اور اسی حال میں انتقال ہو گیا۔ علامہ ساجی رحمۃ اللہ علیہ نے بچپن میں فقہ حاصل کیا، اس کے بعد علم حدیث کا شغل رہا۔ ہرات میں 10 برس قیام کیا، جس میں 6 مرتبہ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور جس میں 6 مرتبہ ترمذی شریف اپنے ہاتھ سے لکھی۔ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ سے غرائب شعبہ پڑھ رہے تھے، کسی حال میں ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ کا عشاء کی نماز کے بعد انتقال ہوا۔ پڑھنے والے سے پڑھانے والے کا ولولہ علمی ہے کہ آخر وقت تک پڑھاتے رہے۔ تو شاگردوں کا اس قدر ہجوم تھا کہ اکثر 1 لاکھ سے زائد ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ اندازہ لگایا گیا تو 1,20,000 ہوئے۔ اسی وجہ سے بعض الفاظ کو کئی مرتبہ کہنا پڑتا۔ ان کے ایک شاگرد کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حدثنا اللیث کو 14 مرتبہ کہنا پڑا۔ ظاہر بات ہے کہ 1.25 لاکھ آدمیوں کا آواز پہنچانے کے لیے واسطے بعض لفظوں کو کئی مرتبہ کہنا ہی پڑے گا۔ ابو مسلم بصری رحمۃ اللہ علیہ جب بغداد پہنچے تو ایک بڑے میدان میں حدیث کا درس شروع ہوا۔ 7 آدمی کھڑے ہو کر لکھواتے تھے، جس طرح عید کی تکبیریں کہی جاتی ہیں۔ سبق کے بعد دواتیں شمار کی گئی تو 40,000 سے زیادہ تھی، اور جو لوگ صرف سننے والے تھے وہ ان سے علیحدہ۔ فریابی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں اسی طرح لکھوانے والے 316 تھے۔ اس سے مجمع کا اندازہ اپنے آپ ہو جاتا ہے۔ اس محنت اور مشقت سے یہ پاک علم آج تک زندہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے انتخاب کر کے بخاری شریف لکھی، جس میں 7,275 حدیثیں ہیں، اور ہر حدیث لکھتے وقت 2 رکعت نفل نماز پڑھ کر حدیث لکھی ہے۔ جب یہ بغداد پہنچے تو وہاں کے محدثین نے ان کا امتحان لیا۔ اس طرح
کہ 10 آدمی متعین ہوئے، ان میں سے ہر شخص نے 10 حدیث چھانٹی، جن کو بدل بدل کر ان سے پوچھا۔ یہ ہر سوال کے جواب میں مجھے معلوم نہیں کہتے رہے۔ جب 10 کے 10 پوچھ چکے تو انہوں نے سب سے پہلے پوچھنے والے کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم نے سب سے پہلے حدیث یہ پوچھی تھی، تم نے اس طرح بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ دوسری حدیث میں یہ پوچھی تھی، وہ اس طرح ہے، تم نے بیان کی، یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ غرض اسی طرح 100 کی 100 حدیثیں ترتیب وار بیان فرما دی کہ ہر حدیث کو اول اس طرح پڑھتے جس طرح امتحان لینے والے نے پڑھا تھا، پھر کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے اور صحیح اس طرح ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 14 برس کی عمر میں حدیث پڑھنا شروع کی تھی، اسی میں اخیر تک مشغول رہے۔ خود کہتے ہیں کہ میں نے 3 لاکھ احادیث میں سے چھان کر مسلم شریف تصنیف کی ہے، جس میں 12,000 حدیثیں ہیں۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں نے 5 لاکھ احادیث سنی ہیں، جن میں سے انتخاب کر کے سنن ابو داؤد شریف تصنیف کی ہے، جس میں 4,800 حدیثیں ہیں۔ یوسف مزی رحمۃ اللہ علیہ مشہور محدث ہیں، اسماء رجال کے امام ہیں۔ اول اپنے شہر میں فقہ اور حدیث نقل حاصل کیا، اس کے بعد مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، حلب، حماد، بعلبک وغیرہ کا سفر کیا۔ بہت سی کتابیں اپنے قلم سے لکھی۔ تہذیب الکمال 200 جلدوں میں تصنیف کی اور کتاب الاطراف 80 جلدوں سے زیادہ میں۔ اس کی عادت شریفہ تھی کہ اکثر چپ رہتے، بات کسی سے بہت ہی کم کرتے تھے، اکثر اوقات کتاب دیکھنے میں مشغول رہتے تھے۔ حاسدوں کی عداوت کا شکار بھی بنے مگر انتقام نہیں لیا۔ ان حضرات کے حالات کا احاطہ دشوار ہے، بڑی بڑی کتابیں ان کے حالات اور جاں فشانیوں کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہاں نمونہ کے طور پر چند حضرات کی 2-4 واقعات کا ذکر اس لیے کیا تاکہ یہ معلوم ہو کہ وہ علم حدیث جو آج 1350 برس تک نہایت آب و تاب سے باقی ہے، وہ کس محنت اور جاں فشانی سے باقی رکھا گیا ہے، اور جو لوگ علم حاصل کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اپنے آپ کو طالب علم کہتے ہیں، وہ کتنی محنت اور مشقت اس کے لیے گوارا کرتے ہیں۔ اگر ہم لوگ یہ چاہیں کہ ہم اپنی عیش و عشرت، راحت و آرام، سیر و تفریح اور دنیا کے دوسرے مشاغل میں لگے رہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک کلام کا یہ شعور اسی طرح باقی رہے، تو ای خیال است و محال است و جنوں کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔